السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، رات تقریباً کوئی 11 بج رہے ہیں۔ یہ میرا آج کا دوسرا ویلاگ ہے۔ یہ ویلاگ مجھے ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب نے دھرنے کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے دھرنا بھی دیا۔ دھرنے میں کتنے لوگ آ گئے ہیں اور یہ کیا ہوا مولانا صاحب کے ساتھ، یہ ذرا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن بات وہی ہے، ریکویسٹ کہ آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ دیکھیں جی، مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب نے بلوچستان اسمبلی کے اندر ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ جی میں 47 کا پیداوار نہیں ہوں، میں تو گوادر کے عوام کا جینین جو ووٹ ہے نا وہ لے کے میں آیا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کچھ 1-2 پروگرام پہلے کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 47 شاید مولانا صاحب کے لیے بھی ایشو کیا گیا تھا، لیکن ہم نہیں مانتے تھے۔ یقین کریں، ہم نے کیا نہیں، مولانا کی تو بہت بڑی جو ہے وہ مقبولیت ہے گوادر کے اندر اور اس کے حلقے کے اندر۔ خواتین کا ایک ریکارڈ مظاہرے کیے اور دھرنے بھی دیے، بڑا پاپولر ہے۔ یہیں سے غلط فہمی شروع ہوئی ہماری اور مولانا کی اپنی۔ ابھی ہماری تو یہ تھی کہ ہم پاپولر سمجھ رہے تھے، مولانا کے ابھی یہی تھا کہ وہ بھی خود کو پاپولر سمجھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کچھ دن پہلے مولانا نے اسمبلی فلور پہ 2 کرنلوں کا نام لیا، کہا کہ انہوں نے میری والدہ کو گالی دی ہے اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ چوکوں چوراہوں پر میں میری والدہ کو گالی دیں۔ اگر کسی نے یہ گالی وغیرہ اس طرح دی ہے تو کوئی بھی ہو، کوئی کرنل ہو، بریگیڈیئر ہو، سیاستدان ہو، تو یہ انتہائی شرمناک، غیر مہذبانہ اور انتہائی گھٹیا قسم کا انسان ہوگا جو انہوں نے ماں کو مولانا صاحب کے گالی دی ہے۔ مولانا صاحب کی ماں ہماری ماں، تو یہ غلط ہے۔ لیکن مولانا صاحب کے تھوڑا ہسٹری پہ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں نا، کہ مولانا صاحب نے جب اپنے اس تحریک کا آغاز کیا تھا تب بھی یہ کرنل کو ہی جاڑ رہے تھے۔ یاد ہے آپ کو، کوئی ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا، مولانا نے وہی ایپیسوڈ دوبارہ ایک کرنل سے سٹارٹ لی۔ میں نے آج کسی دوست کا نام بتا دیتا ہوں، جمیل قاسم صاحب، ایک جرنلسٹ ہیں ہمارے گوادر میں۔ ان کو میں نے پوچھا کہ یار کرنل کا مسئلہ کیا ہے، یہ کرنل کیوں اسکولوں میں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری اطلاعات ہیں نا اس میں یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں جی او سی وغیرہ ان کا جو ہے نا ان کی طرح، مطلب فوجیوں کے اندر سے کوئی پروگرام بنا ہے کہ گوادر کے کچھ اسکولوں کو کوئی سہولت دینا ہے، ایسا کوئی پروگرام ہے، وہ بھی فوجیوں کا۔ تو ظاہر ہے کہ جی او سی نے کوئی اگر آرڈر کیا ہے تو کرنل نے اس آرڈر کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ اور ایک کرنل کا انہوں نے نام لیا نعمان، شاید وہ تو ٹرانسفر ہو گیا ہے، اور دوسرا عمیر شاید بتا رہے ہیں، وہ 1-2 اسکول چلے گئے ہیں، انہوں نے شاید سولر وغیرہ دی ہوئی ہوں گی۔ اس پہ مولانا کو بڑی ناراضگی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں سولر وغیرہ دیے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک ہنگامہ کڑی کی اسمبلی کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے اعلان کیا دھرنے کا۔ دھرنے پہ بعد میں آتا ہوں، تھوڑا یہ میں تہمید باندھ لوں۔ اچھا، موجودہ حکومت جب آئی تھی سرفراز بگٹی صاحب کی، مولانا صاحب نے اس کی حمایت کی، حامی رہا، حکومت کا حصہ رہا، تعریفیں کی وغیرہ۔ اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ جی میں نے اپوزیشن میں رہنا ہے، میں اور اپوزیشن اور حکومت کے بینچوں کا بھی بڑا معاملہ رہا اسمبلی کے اندر، کبھی حکومت کا حامی، حکومت کو ووٹ دیا، حکومت کا حصہ، لیکن اپوزیشن کے بینچوں میں جا کے بیٹھنا۔ بار بار اسپیکر ان سے کہتا رہا کہ بھائی آپ پہلے بتائیں، اپوزیشن میں حکومت میں، ایک بار نہیں کئی بار۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو مظاہرہ ہوا، اس میں لاٹھی چارج اور شیلنگ وغیرہ ہوئی، اس پہ رد عمل دیا مولانا نے۔ ٹھیک ہے، ان کا رائے تھا زبردست، لیکن اس میں علی مدد جتک نے اس کے رد عمل میں ان کو بالکل کہا کہ جی ہم آپ کی ضرورت نہیں ہے، جائیں، حکومت سے نکل جائیں۔
لیکن اس کے باوجود حکومت کا حصہ رہے. پھر بعد میں انہوں نے جا کے کہا کہ جی یہ جو کرنل والا معاملہ بتا رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا جی ابھی میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. اپوزیشن میں بیٹھ گئے. چلیں اللہ کرے ہو جائے اس طرح. جب دھرنے پہ جا کے بیٹھ گئے, فوٹیج میں آپ کو ویڈیو فوٹو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ, دیکھیں ذرا. یقین مانیں میں نے 2-4 جرنلسٹ, ذرا کہ میں کسی سیاسی جماعت سے ہم نے بات نہیں کی, وہ ون سائیڈڈ ہوتے ہیں, لیکن جرنلسٹ عموماً جو ہے وہ غیر جانبدار رہتا ہے عموماً. پھر 1-2 نہیں بلکہ 3-4 جرنلسٹ سے گوادر کا میں نے رابطہ کیا کہ یار کتنے لوگ تھے مولانا کے اس دھرنے میں. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جو دھرنا دیا تھے بمشکل 150 سے 200 افراد اس میں آئے تھے. پھر دھرنا تو بڑا انہوں نے پتہ نہیں کتنے دنوں کا دینا تھا. بقول مولانا کہ ہم جب دھرنا دیں گے حکومت گھٹنے ٹیکے گی, آئے گی ہمارے قدموں پہ پڑے گی, جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے تو دھرنا ہوگا. اچھا جی, شام کو 4-5 بجے دھرنا شروع ہو جاتا ہے اور مغرب سے پہلے دھرنا ختم ہو جاتی ہے اور 150 لوگ جو ہے پٹو جاڑ کے چادر جاڑ کے اٹھ جاتے ہیں. ایکسپوز کیا مولانا نے خود کو. ابھی اس مائنڈ سیٹ کو, اس ذہنیت کے بندے کو بندہ کیا کہے یار. ابھی اصل میں یہ جو غیر مقبولیت ان کی ہے نا وہ کس وجہ سے ہوا ہے. یہ جو بلوچستان اسمبلی کے اندر کڑے ہو کے پتہ نہیں سمجھ لگ رہا تھا کہ بندہ کس کی طرف ہے, کس کے حق میں, کس کی مخالف میں. ایک ہی تقریر کا اسٹارٹ کسی کی حمایت میں لے لیتا تھا, اس کا خاتمہ جو ہے وہ مخالفت پہ ختم کر دیتا تھا. سرفراز بگٹی کی تعریفیں بھی چلتی تھیں اور ساتھ میں تنقید بھی حکومت پہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے ادھر. اور میں نے دیکھیں چند دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ مولانا غیر مقبول ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی نے جو دھرنا دیا نا گوادر میں, اس نے تو مولانا کا صفایا کر دیا, اس کی پارٹی کا بالکل ختم کر دیا. یہ میں نے کچھ دن پہلے ویلاگ کیا تھا. میں نے کہا مولانا کی سیاست ختم گوادر سے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. اور کاؤنٹ ڈاؤن اتنی جلدی جو ہے 10 سے 1 تک آئے گی, یہ میں نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کی تھی. سمجھ گئے. ابھی کیا یار مولانا اسمبلی کے اندر آ کے کیا دعویٰ کر سکیں گے کہ میں دھرنا دوں گا. یار کوئی اس شخص سے مطلب تھوڑا اس کو سمجھا دے. مجھے نہیں پتہ اس کے مشیر وغیرہ کون ہیں, کسی مشیر کی بات مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا ہے شخص. کوئی اس کو بتا دے کہ بھائی آپ نے جو دھرنا دیا, پبلک نے آپ کے بقول کے آپ کو ووٹ دیا, اسمبلی تک پہنچا دیا, تو اس کے بعد دھرنے کا کیا تک بنتا ہے. دھرنا وہ شخص دے دیتا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر نہ ہو. جو اس سے پہلے مولانا صاحب خود نہیں تھے پارلیمنٹ کے اندر, تو ان کے لیے دھرنے کا جو کارڈ ہے وہ بڑا افیکٹو تھا. اس نے دیا بھی اور کامیاب بھی ہوا اور جے کار بھی ہوا پورے پاکستان میں. لیکن اس ٹائم ایک آرٹیکل آئی تھی, خاتون نے لکھی تھی, انہوں نے پورا مولانا صاحب کے اس تحریک کو ایکسپوز کر دیا کہ کون سپورٹ دے رہا تھا, مقصد کیا تھا, سب کچھ انہوں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب جو یہ دھرنا دیا ہے تو مولانا نے اس آرٹیکل جو لکھا گیا تھا ان کے بارے میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بڑا سپورٹ دیا ہے اور چاہ رہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے گوادر میں, اس ٹائم ہم نہیں مانتے تھے. وہ آرٹیکل کو بھی ہم نے اگنور کر دیا. لیکن مولانا نے آج خود ثابت کر دیا کہ واقعی آج سے 7-8 مہینے پہلے کوئی نہ کوئی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, سر پہ کوئی ہاتھ رکھا ہوا تھا. انہوں نے جا کے دھرنا دے دیا. ابھی یہ بندہ مطلب مولانا صاحب سے کوئی پوچھے کہ یار آپ ایم پی اے ہو, ابھی تو آپ مسائل حل کرو. خود مولانا نے کہا, یہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ 6 مہینے, بلوچی میں کہا 6 مہینے مجھے آپ چھوڑیں, 6 مہینے اگر یہ ٹرالر مافیا تو فلانا مافیا تو یہ ختم کر دوں گا.
6 مہینے گزر گئے، وہی مولانا جا کے پھر ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھے آئے دھرنا دے کے بیٹھیں گے. بھئی لوگوں کا دماغ خراب ہے. جو ایک امید آپ نے دی ہوئی تھی، آپ کی امیدوں پہ جو ہے وہ بر آئی نا آپ کی امید، آپ کو اسمبلی پہنچا دیا. اب جا کے دھرنے میں جا کے کیا کرو گے؟ اپنے لوگوں کو سے کیا کہو گے؟ کس لیے میں دھرنا دینے آیا ہوں؟ اگر دھرنا دینا تھا تو اختر مینگل کی طرح یہاں سے اپنا استعفیٰ جمع کر دیتا اسپیکر کو، اس کے بعد جا کے دھرنا دیتا، ہو سکتا ہے پبلک آ جاتی. لیکن مولانا صاحب یہ نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ اگلی بار جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک دوسرا جو ہے یہ رد عمل ہے کہ انہوں نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بارے میں جو زبان استعمال کی، ایک رد عمل لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اس دھرنے کو. تیسری وجہ یہ ہے کہ شاید عقد و تحریک تقسیم ہو چکی ہے. اور میں اس پہ ایک اور ویلاگ میں کروں گا، لمبی ہو جائے گی، کہ ابھی جو گوادر میں جو ڈسٹرکٹ چیئرمین شپ ہے اس پہ کیا تبدیلیاں ہوں گی اور عقد و تحریک کے کونسلر کیا سوچ رہے ہیں، اس پہ میں ڈیٹیل ایک ویلاگ شاید کل پرسوں تک میں کر لوں، آج تھوڑا سا ٹائم کم ہے. لیکن مولانا صاحب کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8-10 لوگ ہیں جو اس کو اکساتے ہیں سوشل میڈیا میں، ادھر ادھر وہ اپنا فیصلہ لے لیتا ہے. مولانا احتجاج کرتا اگر ان کی بات حکومت نہیں مان رہی تھی، اگر کسی اچھے تھوڑا سنجیدہ اور دانشمند بندے سے اگر مولانا مشورہ کرتا کہ جی اب مجھے کیا کرنا ہے، تو اور بھی طریقے ہیں احتجاج کرنے کے. ایک ہی طریقہ آپ نے اٹھایا جی دھرنا دینا ہے، دھرنا دینا ہے، لو دھرنا دے دیا، اب بک تو بطور ایم پی اور کچھ نہیں کرتا، اپنے حلقے سے 2-4 لوگ منگوا لیتا، بلوچستان اسمبلی کے گیٹ کے سامنے ایک ٹینٹ لگا لیتا، یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا، میڈیا بھی آ جاتی، واویلا بھی ہو جاتا، کوئی 2-4 ایم پی جا کے منا بھی لیتے. تو اس سے کم یہ اگر اس کے مطالبات نہ بھی مان لیے جاتے، کم سے کم خود ایکسپوز تو نہ ہوتا نا. 150 لوگ، وہ جو دعویٰ کر رہا تھا ہزاروں لوگوں کا، ہزاروں سے سینکڑوں تک بھی نہیں آئے. مجھے قاسم جمیل کہہ رہا تھا کہ جی 100 سے جو تعداد گزر گئی تو ہم اس کو سینکڑوں کہیں گے. ابھی 100 کر دے سینکڑوں ہو گئے، ٹھیک ہے. ابھی سینکڑوں تک تو مطلب 100-150 تک آپ آ گئے. اب میرے خیال میں وہ تمام جواز ختم ہو گئے. وہ جو نا برم تھا ایک حکومت کے سامنے جا کے بیٹھ کے برم بازی جو ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور یہ جماعت اسلامی والوں نے جو سوچا تھا کہ جی بندہ جو ہے ہمارا بڑا لائق فائق ہے، یہ اس نے جو ہے گوادر بڑا سنبھالا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے چرن جی عقد و تحریک کا چیئرمین ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، جماعت اسلامی کا نائب امیر بھی رہنے دے دیتے ہیں. یہ جماعت اسلامی والوں نے جو اپنے اصول پہ کو خود روند کے ان کو جو ہے 2 اپنے عہدے دے دیے. یعنی کہ ایک بندہ، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اپنی پارٹی کا سربراہ ہے، جماعت اسلامی کا نائب امیر بھی ہے. تو یہ جو بلوچستان کے جو جماعت اسلامی ہے نا، ان کو بھی ذرا پیغام مل گیا جی آپ کس کی سفارش کر رہے تھے، سمجھ گئے. وہ برم بھی ختم ہو گیا جو اپنے جماعت کے اندر بڑا برم بازی کرتا رہا، حکومت کو ڈراتا رہا میرے ساتھ بڑا پبلک ہے، میں نکلوں گا تو گوادر کو ڈسٹرب کر کے رکھ دوں گا، وہ برم بھی ختم ہو گیا. اور جو حکومت کی حمایت تھی انہوں نے خود حکومت سے ان کو کہا چلے جاؤ، ابھی اپوزیشن میں آ گیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس شخص کا، مولانا صاحب کا، اپوزیشن کے ساتھ کوئی بنے گی، مجھے نہیں لگتا ہے. اگر اس کا آپ مائنڈ جو ہے وہ ذرا آپ تھوڑا سا اس کو اینالائز کریں نا، اس کا نہیں بنے گا. تو یہ نہ اپوزیشن کا یہ بندہ رہے گا، نہ حکومت کا رہے گا، یہ اکیلا تنہا رہے گا. اور پبلک نے تو ویسے ہی چھوڑ دیا، اکیلا رہے گا. جب تک یہ ایم پی اے شپ ہے تو ہے، جس دن ایم پی اے شپ ختم ہوگی تو یہ بندہ کسی کونے میں ماضی کا حصہ بنے گا سیاست کا. تو یہ اس کے اپنے کیا ہوا ہے نا، کیا بولتے ہیں، کیا ہوا ہے اپنے. وہ شیخ سعدی صاحب کہتے ہیں نا کہ
خود کردن را علاج نیست. تو مولانا صاحب کے خود کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہے، ابھی یہ علاج ہونا بھی ممکن نہیں ہے. تو برحال جو ہم کہہ رہے تھے اور جو تحریک والے ہماری مخالفت کرتے تھے کہ جی آپ کو تو اس نے پیسے دیے ہیں، آپ نے کو حنبل نے پیسے دیے ہیں، آپ کو فلانا بی ایم پی نے پیسے دیے ہیں. میں ابھی کیا بتاؤں، حنبل کا الیکشن سے پہلے سے لے کر آج تک، جب حنبل ادھر کوئٹہ میں رہا ہے، کبھی بائی فیس ملاقات ہوئی کہیں پہ الگ بات ہے. اور جب حنبل اپنے والد کی فاتحہ کوئٹہ میں فاتحہ لے رہے تھے، اس دن ملاقات کے علاوہ آج تک نہ میں نے حنبل کا شکل دیکھا ہے، نہ کبھی میں ان سے رابطہ ہوا ہے. اور الزام ایسے لگاتے ہیں جو خود کو سمجھتے ہیں نا کہ کسی اور کے ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں، یہ سب کو سمجھتے ہیں کہ اگلا بھی کسی کے ڈکٹیشن پہ چل رہا ہوگا. مولانا صاحب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے ڈکٹیشن پہ چل رہے تھے، وہ ڈکٹیشن ختم ہو گئی. اچھا مزے کی میں بات بتاؤں آپ کو، جاتے جاتے مولانا کے پاس آ گئے ہیں کچھ باقی لوگ آ گئے ہیں اور ڈی سی کے ساتھ آ گئے ہیں. مولانا کو کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو الزام لگایا کچھ بھی کیا رہنے دیں، ابھی یہ دھرنا مرنا چھوڑ دیں. مولانا نے کہا نہیں، میں نے دھرنا دینا ہے اور تم لوگوں کو سبق سکھانا ہے. وہ چیمبر آف کامرس والے آ گئے، انہوں نے کہا جی مت کریں، بس دھرنا مرنا چھوڑ دیں، رہنے دیں. کہ نہیں، مولانا صاحب بضد رہا، نہیں دھرنا دینا ہے. دے دیا، بکت لیا، اور اچھا ہوا کہ یہ کان ہمارے پک گئے کہ جی اتنی میری مقبولیت ہے اپنے علاقے میں. وہ مقبولیت بھی ایکسپوز ہو گئی، ظاہر ہو گئی. تو ہمارے کان بھی ابھی تھوڑے سے آرام کر لیں کہ مولانا صاحب کے ان باتوں سے جو بار بار کہہ رہے تھے. میں ذاتی طور پر مجھے اچھا لگا، بالکل اچھا لگا. دیکھیں، جو چیز جتنی جلدی سے اوپر غبارہ جو ہوتا ہے نا، اس کو آپ پونک دیں، وہ بہت ہائی مطلب اڑ جاتا ہے. جیسے پونک نکل گئی، شپ نیچے گر جائے گا. مولانا کا بھی یہی حال ہوا ہے. اگر مولانا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میرا جینین تحریک تھا اور مجھے اصل میں ووٹ پڑے ہیں، تو اس دعوے میں ابھی کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی ہے. یاد رکھیں، انہوں نے خود کو ایکسپوز کر دیا. کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.